میں چاہوں گا کہ اب ہمارے صدر صاحب آئے، ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے، عظیم مفکر اور اپنے عصر کی عظیم فقیہ جناب قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی نور اللہ مرقدوں کی سرزمین پہ آج کے اس کارکنان کے محفل کے منتظمین، چونکہ صدر کا آپ لوگوں نے اعلان نہیں کیا ہے، اصولی اعتبار سے بات یہ تھی کہ میں صدر سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کا نام لے کر۔ آج کے اس محفل کے منتظمین جناب اللہ صاحب، یاسر عرفات صاحب، فہد صاحب، جہان نیازی صاحب، مرزا نثار بیگ صاحب، بدر الحسن صاحب، عمران صاحب، ریحان صاحب، عظمت اللہ ابو سعید صاحب، اصفر الہدا صاحب، مولانا سراج صاحب، فرید صاحب، ببلو صاحب، پارٹی کے پرانے خادم عزیز صفت رضوان صاحب، اور یہاں پر موجود سبھی بزرگوں اور نوجوانوں، معزز علماء کرام، عزیز بچوں، میڈیا کے ساتھیوں اور میرے ہندو مسلم بھائیوں، مجھے بے انتہا مسرت اور سعادمانی کا احساس ہو رہا ہے کہ ایسی سرزمین پر میں اس وقت کھڑا ہوں جس سرزمین پر آنے کی بہت دنوں سے تمنا ہے۔ اللہ کا کرم خاص تھا، قاضی مجاہد اسلام قاسمی صاحب سے طالب علمی کے زمانے میں بار بار کی ملاقات رہی، ان کی دعائیں بھی ملی، اور آپ ہی کے بستی کے موجودہ وقت کے بڑے صغیر نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آفاقی سطح کی فقیہ جناب خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی بڑی عزیز پروری کا ثبوت دیا ہے۔ ان کے غائبانے میں، ان کی سرزمین میں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی اور بزرگوں، ایک رسمی سی ملاقات کی بات تھی کہ اسمبلی کی ذمہ دار کمیٹی کے تعلق سے مجھے ان اضلاع کا سفر کرنا تھا، تو میں نے سوچا چلتے چلتے اپنے کچھ رفقا سے ملاقات ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب اور کچھ لوگ، ریحان صاحب، یہ لوگ گئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی آمد پر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جائے، تو میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہرچند کہ میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر کی شدید ہدایت ہے کہ میں کم سے کم لوگوں سے ملی لوں، لیکن آپ کی محبت، پارٹی کی ضرورت تھی کہ آپ سے مل سکوں۔ میں اس وقت آپ کی پیشانی کے اطمینان اور آپ کے آنکھوں کی رمق کو دیکھ کر یہ بات محسوس کر سکتا ہوں، اس میں سے سبھی وہ لوگ ہیں جو لوگ ایم کو دل سے پسند ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس تحریک کے جانثار ساتھی بھی ہیں۔ اور اس وقت آپ لوگوں نے جناب بیرسٹر فضل اویسی صاحب کی قیادت کے بارے میں حتمی طور پر فیصلہ کر دیا ہے۔ میں اس وقت، چونکہ ہماری نئی نسل کے جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے ساتھ بڑی بدقسمتی یہ رہی کہ ان سے ان کی مادری زبان چھین لی گئی، جس کی وجہ سے وہ ماضی کی کچھ تاریخ سے نابلد سے ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کے شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آسٹر آلنڈ یورپ کا ایک بہت بڑا مفکر رہا، انہوں نے کہا کسی قوم کو اگر تم تباہ و برباد کرنا چاہو تو اس کی گردنوں پہ شمشیر نہ چلاؤ، بلکہ اس سے اس کی مادری زبان چھین لو، وہ قوم کو یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ہماری مادری قوم، ہماری مادری زبان ابھی ختم تو نہیں ہوئی، لیکن بیمار ضرور ہوتی ہے، اور اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ ادیب اور فنکاروں کی سرزمین، متھلا کی سرزمین جو صاحب زبان و بیان کی زمین رہی ہے، وہاں بھی بینر سے آج میں شکوہ نہیں کرتا، مجبوری رہی ہوگی
اردو کے الفاظ غائب ہیں، تہذیب ایسے ہی ہمارے درمیان سے رسوخ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اسی وجہ سے میں وطن عزیز کے تعلق سے ایک مختصر سی تاریخ اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بابری مسجد کے انہدام سے زیادہ شدید ترین دور سے وہ گزر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اوراق اب سازش کی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے کل حکومت بنانے میں آزاد ہندوستان کی تحریک میں جن کا کوئی رول نہیں رہا، باپو کے قاتلوں کو اس وقت بہادر بنا کر دکھایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے وطن کے لیے شہادت دی ہے ان کے ناموں کو مٹایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک اپنی تاریخ منتقل کریں۔ یہ وطن بھارت، جسے آپ اور ہم ہندوستان بھی کہتے ہیں، گرچہ کچھ لوگ اب اس کو ہندوستان کہلانا چاہتے ہیں، جس پر اہل فکر کی ایک لڑائی بھی چل رہی ہے۔ اس وطن میں امت مسلمہ کے تعلق سے اگر آپ تاریخ کو تقسیم کریں گے تو میں 4 ادوار میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ ایک دور یہ ہے، یہ سرزمین خوش نصیبوں کی سرزمین رہی ہے کہ اسلام کی دعوت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اس سرزمین پہ آئی۔ صحابہ کی آمد کیرل میں ہوئی۔ یہ زمانہ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر تقریباً 10ویں صدی عیسوی تک، ان 3-4 100 سال کی تاریخ پر اگر آپ نظر رکھیں گے تو یہ بھارت کیسا تھا؟ ٹوٹا ہوا بھارت، بکھرا ہوا بھارت، راجے رجواروں کا بھارت، اور انسانوں کے درمیان میں انسانوں سے بڑی دوری کا بھارت۔ کیا تھا یہاں پر؟ معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر کتے کو عزت تھی، ذات پات میں بٹی ہوئی یہ بستی کیسی بستی تھی؟ انسان کو انسانوں نے کتنا ذلیل کر رکھا تھا۔ اعلیٰ ذات کے لوگوں نے ہمارے دلت بھائیوں کو، جو کسی وجہ سے کالے ہو گئے تھے، کسی وجہ سے پسماندہ ہو گئے تھے، کسی وجہ سے بھوک نے ان کے چہرے کی رنگت بدل دی تھی، ایسے لوگوں کو بہت ہی سمجھا، نیچ سمجھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے قانون بنائے، مذہب کا سہارا لیا، دھارمک گرنتھوں کے حوالے سے ان دلتوں کے شوشن کرنے کے لیے کہا کہ تم تو شودر ہو، تم اونچے استھان پہ نہیں بیٹھ سکتے، ایشور نے تم کو ہماری سیوا کے لیے پیدا کیا ہے، میرے دروازے پر کتا آئے، سور آئے، یہ چل سکتا ہے، لیکن تم دوڑ کر آؤ، تمہارے بچے میری گلیوں میں کھیلیں، اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دلتوں کی ٹولی الگ تھی، اعلیٰ ذات کے لوگوں کی ٹولی الگ تھی، اور پھر کیا کیا گیا تھا کہ دلت تم جب گھر سے نکلو گے تو گلے میں گھنٹی باندھ لینا تاکہ ہماری نظریں تم پر نہ پڑے، ورنہ ہمارے ارادے منحوس ہو جائیں گے۔ کبھی میرے گھر پہ صفائی کے لیے آنا، میری خدمت کے لیے آنا تو کمر میں جھاڑو اور ہانڈی لٹکا کے آنا، چونکہ میرے دروازے پر کتوں اور سوروں کے پاؤں کے نشان تو باقی رہ سکتے ہیں، لیکن جب تو لوٹ کے جائے گا تو تمہارے قدموں کے نشان تم کو جھاڑو سے مٹانے ہوں گے، تمہارے قدموں کے نشان کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہانڈی اس لیے آنا لے کر آنا کہ کتے کو الٹی کرنے، سور کو میلا کرنے کی اجازت تو میرے دروازے پر ہو سکتی ہے، لیکن تم کو تھوکنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر تجھے تھوکنے کی ضرورت پڑی تو اپنی ہانڈی میں تھوکے گا، میرے دروازے پہ تمہیں تھوکنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ وہ سرزمین تھی۔ صحابہ آئے، تجار آئے، انسانوں کی اتنی دوری دیکھی، دلتوں کو پاس بلایا۔ وہ زمانہ پاسپورٹ اور ویزا کا نہیں تھا۔ ساحل خندار اور مالابار اور کیرل کی وادیوں اور گجرات کی بستیوں میں لوگ آئے، دلتوں کی دھوپ دیکھی، ان دلتوں کو قریب بلایا، ان کالے کلوٹوں کو قریب بلایا۔ گورے چٹے لوگوں نے جب ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ میرے گاؤں کا گھوڑا تو مجھے منوس سمجھتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے قریب بلاتا ہے؟ انسان ہے یا بھگوان ہے؟ اس نے کہا نہیں، تم بھی میرے ہی طرح انسان ہو،
तुम्हारे गांव के बड़ेदार के आदमी ने भी माँ के पेट से जन्म लिया है, तूने भी माँ के पेट से जन्म लिया है। उसने किसी ऊपरी जानवर का नहीं, माँ का दूध उसने भी पिया है, माँ का दूध तुमने भी पिया है। तुम तो मेरे भाई हो, हम सिर्फ तिजारत करने नहीं आए बल्कि इस मुल्क को एक संदेश देने के लिए आए हैं। इस संसार के लिए सूरज ही एक नहीं है बल्कि इस संसार का ईश्वर भी एक है, और सिर्फ ईश्वर ही नहीं है बल्कि माँ बाप भी एक ही है। हम सभी उसी माँ बाप के संतान है। इंसान बड़ा और छोटा अपने कर्म से होता है, जात से नहीं होता। ये पैगाम हमने दिया, तकरीब इंसानियत का पैगाम। एससी एसटी के मेरे भाइयों सुन लो, अगर ये तारीख तुम्हारे 1700 साल की याद न हो, ये आज से 1000 1200 साल 1400 साल की अगर याद न हो, तो अभी याद रखो सन 1947 में जब संविधान सभा के लिए लोग चुने जा रहे थे, उस वक्त बड़ी काबिल शख्सियत थी कानून जानने की, उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोगों ने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा का एक सदस्य होगा। अगली जातों ने कहा था संविधान सभा में किसी महार की जरूरत नहीं है। अगर उस वक्त अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी ने गले लगाने का काम किया था और अपने इलाके से जिता कर भेजा था, तो मुस्लिम लीग और मुसलमानों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। दलित को अपनी तारीख को पढ़ लो कि हमने उस वक्त भी सम्मान देने का काम किया। यानी तारीख शाहिद हो गई। एक समझता था उसकी गर्दनें नीची हो जाएंगी, तुम्हारा सीना चौड़ा और पेशानी ऊपर हो जाएगी। फिर क्या हुआ? इस मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके उन बहादुर लोगों को जिनके अंदर में हुकूमत चलाने की इस्तेदाद थी, आप तादाद से घबराते हो। तारीख शाहिद है कि तादाद हुक्मरानी नहीं करती, इस्तेदाद हुक्मरानी करती है। उस वक्त तादाद बहुत नहीं थी, लेकिन हमारे सुल्तानों और बादशाहों में, सिपह सालारों और घुड़सवारों में वो हुनर, वो सलाहियत, वो खुलूस, वो जानदारी थी कि इस मुल्क के जब वो बादशाह बने, इस मुल्क को संवारने का काम किया। तकरीबन 700 साढ़े 700 साल तक इस मुल्क पर